حضرات و حاضرین، ہم نے سورۃ البقرہ کی ایک آیت کا ایک حصہ تلاوت کی، اس کا سیدھا سادہ ہم ترجمہ جانتے اور اسی پر کچھ باتیں جاننے کی کوشش کرتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ تماموں کو حق بات کہنے، صحیح اور درست بات سننے، سچی اور صحیح بات پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ویسے ایمان لائے جیسے ان لوگوں نے ایمان لائے تو تم کامیاب ہوگے اور تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ بھائیوں، نوجوانوں، بزرگوں، مسجد ابراہیم خلیل اللہ کے تمام مصلیان، ذمہ داران، خواتین اسلام، ننھے منھے معصوم بچے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ایک بہت دنوں کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ دعا کرتا ہوں میرے بھائیوں، آج سے ایک مہینہ پہلے ہمارے احمد انصار بھائی کا فون آیا۔ حقیقی معنوں میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایمان کی لذت جس طریقے سے قرآن و حدیث میں ایمان کی پیشن گوئی بیان کی گئی ہے، ہم تمام اگر ایمان والے بن جائیں، صحابہ کے ایمان کی جیسا ہمارا ایمان ہو جائے، اللہ کی ضرور مدد آئے گی۔ 3 دن پہلے میں نے دعا کیا اللہ سے، اللہ بہت دن ہو گیا ہمارے مومن بھائی منگلور ابراہیم خلیل اللہ کے بہت سارے ایماندار، متقی، دیندار لوگ جیسے یہ مسجد ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے نام سے مسموم ہے، ویسے میرے بھائیوں آپ کا ایمان ہے۔ اور ایمان کی محبت نے مجھے تیسرے دن کال آیا میرے بھائی، میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ ایمان والے بنو، ایماندار بنو اور ایمان والوں سے محبت کرو۔ ایمان بہت بڑی دولت ہے دنیا میں، آخرت میں جنت حاصل کرنے کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ اور کیسا ایمان؟ جیسے صحابہ کا ایمان تھا۔ میں سب کے حق میں دعا کرتا ہوں، ذمہ داروں سے لے کر کے، نوجوانوں سے لے کر کے، بزرگ سے لے کر کے، خواتین سے لے کر سب کو میں دعا کرتا ہوں کہ مالک الملک ہم تماموں کو ایمان کامل نصیب عطا فرمائے، ایمان کی زندگی نصیب عطا فرمائے، اور ایک مومن دوسرے مومن سے محبت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کے ایمان کی جیسا مجھے اور آپ کو ایمان نصیب عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، ایمان کا تقاضا ہے اور ایمان کی یہ محبت ہے کہ ہم یہاں تمام جمع ہو گئے، اس ایمان کی میں اور آپ قدر کریں میرے بھائی، میں اور آپ اس ایمان کی قدر کریں۔ ساری دنیا مل جائے، اگر ایمان نصیب ہو تو دنیا بیکار ہے۔ اسی لیے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ارباز ابن سائرہ کی روایت ہے، حضرت ابن عوف رضی اللہ عنہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابن عوف کھڑے ہو جاؤ، اپنی سواری اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر کے اعلان کرو، جب تک تم ایمان نہیں لاتے جنت تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ صاحب ایمان والے ہی کو جنت حلال ہے۔ حضرت بلال، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قم یا بلال اذن، اے بلال کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کے سامنے اعلان کرو، اللہ تعالیٰ صاحب ایمان والے کو جنت حلال کر کے رکھا ہے۔ میں اور آپ جنت جانا چاہتے ہو اور جنت میں مجھے اور آپ کو داخلہ ملنا ہے، میرا اور آپ کا ایمان کامل اور مکمل ہونا۔ میرے بھائیوں، میں بہت چھوٹا ہوں، آپ تمام میرے سے بڑے ہیں میرے بھائی، عمر کے اعتبار سے بہت سارے بڑے لوگ، میں نے چند دنیا دیکھی، دنیا میں بالخصوص ہم نے کرناٹک دیکھا میرے بھائیوں، لیکن میں آپ کی منہ پر تعریف اور یہ جمعہ کے خطبے میں نہیں، حقیقت میں میرے بھائیوں جب بھی میں نے تذکرہ آپ لوگوں کا کیا، آپ کا ایمان الحمدللہ میرے بھائی،
اس لیے کہ آج سے چند دن پہلے میں خود میرے ایک دوست کو میں نے ایک کلپ بھیجا، آپ کا ایمان اس حالت میں، اس پوزیشن میں، اس ماحول میں، آپ کا اس قسم کا ایک نوجوان باہر کھڑے ہو کر کے ڈرس کے متعلق بیان کر رہا ہے، نصیحت کر رہا۔ میرے بھائیوں، آج کے وقت میں کہاں ایسا ہوتا دکھاؤ۔ وہ نوجوان کو میں سلام کرتا ہوں اور میں دعا کرتا ہوں سب کے لیے، اللہ سب کو ایسا جذبہ ایمان نصیب عطا فرمائے۔ دنیا میں آج کتنے لوگ ہیں جن کو سکون نہیں، اطمینان نہیں، وہ کیا کیا نشے کی کام کر رہے اور ڈرس کے عادی ہو گئے، اور اس کی مہم آپ لوگ چلا رہے ہیں۔ اس قسم کے لوگ جا کر کے باہر کھڑے ہو کر کے پولیس کے ساتھ میں اعلان کرتے اور بیان کر رہا۔ میں اس کو سلام کرتے، اس نوجوان کو میں دعا کرتا ہوں، اللہ اس کو صحت و عافیت عطا فرمائے۔ حقیقی معنوں میں میرے بھائیوں، میں صحیح معنوں میں یہ وعدہ کر رہا ہوں اور کہتا ہوں میرے بھائیوں، آپ لوگ ایمان والے بنو، اس لیے کہ آپ کا رابطہ بالکل قریب ہے، عرب ساگر سے آپ کا ہے۔ میرے بھائی، ایمان کو اپنے آپ سنبھالو۔ اس نے ایک بات کہی اس نوجوان نے، اور میں تب سے وہ بات سنا، تب سے میں یہ سوچا میں بھی جا کر کے بات بیان کروں۔ میرے بھائیو، آج کھڑا ہوں اللہ کی توفیق سے، اللہ کا شکر ادا کرتے، آپ تماموں کے حق میں دعائیں کرتے، اللہ مجھے آپ کو دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، توحید کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما، توحید پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرما، ایمان مجمل کامل کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اس نے ایک بات کہی میرے بھائیوں، میں کئی لوگوں کو تذکرہ کیا اور کہا کہ اس نے کہا کہ 100 سال پہلے ہم نہیں تھے 100 سال بعد رہیں گے، لیکن ایمان ہونا میرے بھائی، ایمان کو اپناؤ، ایمان معمولی مت سمجھو۔ ایک واقعہ بتا کے اپنی بات کی طرف میں آگے بڑھاتا ہوں میرے بھائیو۔ ایمان کتنی بڑی دولت، صحابہ کی زندگی کو اٹھا کے پڑھو، ایمان کے خاطر انہوں نے کیسی کیسی قربانیاں دی اور کیا کیا محنتیں کی ان لوگوں نے، اور ہم ہیں، ہمارا ایمان کیسا ہے، ہمارا ایمان کہاں ہے؟ اسی لیے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بادروا بأعمال الفتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمن ويمسي كافر ويمسي مؤمن ويصبح كافر يبيع بدين عرض من الدنيا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے ماں باپ قربان ہوں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال کرو، نیک عمل کرنے میں تاخیر مت کرو۔ جس طرح تاریکی رات اندھیری آتی، اندھیرے کو لے کر کے آتی ہے، ویسے تمہارے درمیان فتنے رونما ہو جائیں گے، ایسے فتنے آ جائیں گے کہ انسان صبح میں مومن رہے گا، شام ہونے سے پہلے پہلے کافر ہو جائے گا، شام میں مومن رہے گا، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ دنیا کی معمولی چیز کے بدلے اپنے ایمان کو بکا دے گا۔ آج کتنی نوجوان لڑکیاں ہیں، کتنے نوجوان لڑکے، اللہ سب کو نیک ہدایت نصیب عطا فرمائے، ایمان کا سودا کر رہی ہے، ایمان کا سودا کر رہے ہیں۔ کسی سے محبت ہو گئی، اس کے ساتھ بھاگ کے چلے گئے۔ ایمان کیا ہے میرے بھائی؟ ایمان کیسے ہم حفاظت کریں؟ ایمان کے لیے ہم کیا محنت کریں؟ ایمان کی فکر کریں، ایمان کے لیے ہم دگ و دو کریں، اور ایمان کے لیے اپنے آپ کو دائرہ اسلام میں داخلہ کریں، اپنے آپ کو ایمان کے دائرے میں رکھ کر کے زندگی گزارے، معمولی مت سمجھے ایمان کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ گھر بیٹھے ہمیں ایمان ملا ہے نا، کچھ محنت نہیں، کچھ کوششیں نہیں، نہ جان کی قربانی، نہ مال کی قربانی، نہ وقت کی قربانی، نہ یعنی رشتہ داروں کی قربانی، نہ گھر کی قربانی، نہ گاؤں کی قربانی، کسی کی قربانی نہیں ہوئی ہے، اور کوئی نہیں دے رہا اتنا ہے۔ ماشاءاللہ، ہم نے یہ نہیں کہتے کہ سب کے سب ایسے، اس میں سے کچھ ایسے۔ ایمان کی قدر کرو، پھگٹ میں ایمان ملا ہمیں، جس کی قدر نہیں کر رہے، اسی وجہ سے ایمان کو بیچ رہے، بھاگ کے جا رہے، کفر کو اختیار کر رہے، اور کفر کو اپنا کر کے شان جتلا رہے، اور ہم بیٹھ کے دیکھ رہے واٹس ایپ میں، فیس بک میں، ہاں اس نے اسے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا۔ نہیں، ہم کوشش کرنا ہے، خون کے آنسو رونا ہم، ہمارے ماحول میں ایسا ہو رہا ہے، ایمان کی دھجیاں اڑائی جا رہی، اور ہم بیٹھے خاموش۔
ایمان کی حفاظت اور فکر کرنا میرے بھائیوں آپ کر سکتے بھائیوں، آپ کر سکتے۔ ایک ہے کہ تم متحد ہو جاؤ، تم ایک ساتھ ہو جاؤ، ایک کھڑے ہو جاؤ آپ، انشاءاللہ اللہ ضرور مدد کرے گا۔ ہماری دعا اس ممبر رسول سے میں خود دعا کرتا ہوں آپ کے حق میں، اللہ سب کو ایمان کامل نصیب عطا فرمائے، اور اس ایمان کی حفاظت کے لیے جو کچھ قربانی ہم دینا ہے اللہ ہمیں وہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیوں، ایمان کیا ہے معلوم؟ ایمان کے لیے کیا کوششیں کی معلوم؟ صحابہ نے حضرت صعصع، نام یاد رکھ لو میرے بھائی، سیرت نگاروں نے اس واقعے کو نقل کیا، اور آج سے کچھ دن پہلے شیخ ظفر الحسن مدنی شرور کے سالانہ جلسے میں، مدرسے کے جلسے میں انہوں نے اس واقعے کو بیان کیا، اور میں واقعہ سنا، اور اس واقعے کو سننے کے بعد میں نے عہد کی یہ واقعہ یہاں بھی پیش کیا جائے۔ واقعہ اس طریقے سے میرے بھائیوں، حضرت صعصع ایمان لانے سے پہلے جاہلیت میں ایک انسان، عام انسان تھے، بڑے نرم مزاج، بڑے خیر خواہ، ہمدرد، دوسروں کی مدد کرنے والے، خدمت قلب کرنے والے، دوسروں کا درد یعنی بانٹنے والے، دوسروں کا درد میں شریک ہونے والے بہت اچھے انسان تھے جاہلیت میں۔ اور ہوا یہ ہے کہ ان کے پاس اونٹ تھے میرے بھائی، ان کے پاس اونٹ تھے۔ ایک مرتبہ 2 اونٹنیاں ان کی گابن، وہ چلے گئیں چرنے کے لیے جنگل میں، اور شام میں وہ گھر واپس نہیں آئی، پریشان ہو گئے میرے بھائی، وہ پریشان ہو گئے۔ اور عرب میں گابن اونٹنی، حاملہ اونٹنیوں کی بڑی قیمت ہے، اور سرخ اونٹ کی بڑی قیمت ہے، اور وہ رات بھی ہو گئی۔ انہوں نے اپنا اونٹ سواری کے لیے باندھا اور کچھ چیزیں لی، اور اس اونٹنیوں کو ڈھونڈنے پکڑنے کے لیے جنگل میں نکل گئے۔ اب جب گئے، دیکھا ادھر ادھر پھرے، ان کو کہیں بھی ان کی اونٹنیاں نظر نہ آئی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ان کی 2 اونٹنیاں نظر آئی کہ وہ بہت خوش ہو گئے، اور جا کے وہاں دیکھتے کہ وہاں ایک چھوٹا سا ٹینٹ ہے، اور اس ٹینٹ میں ایک بوڑھا ہے اور اس کی بیوی ہے، اور وہاں ان کی 2 اونٹنیاں چر رہی۔ حضرت صعصع نے گیا، جا کر کے ان بوڑھے بزرگ سے کہا یہ میری اونٹنیاں ہیں، میں اسے لے کر جاؤں؟ آپ لے کر جاؤں۔ اور اس نے جاہلیت کا جو کچھ سلام گلام خیریت تھا اسے پوچھا، اور وہیں بیٹھے وہ تھوڑی دیر، اور رات ہو گئی تھی، گفتگو ہوئی، انہوں نے پانی دیا، کھجور دی، مہمان نوازی کی، اور اس بزرگ انسان کے ساتھ گفتگو ہو رہی تو ان کے گھر کے اندر سی آواز آ رہی ایک عورت کی۔ اور ہمدرد تھے، بڑے خیر خواہ تھے، وہ آواز عورت کی سن کر کے حضرت صعصع نے کہا بزرگ یہ معاملہ کیا ہے، یہ کیوں چیخ رہی ہے؟ اس بوڑھے انسان نے کہا کہ دیکھیے کہ میری بیوی حاملہ تھی، اب وہ ڈیلیوری کا مسئلہ ہے، اس لیے یہاں آواز آ رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد آواز ختم ہو گئی، اور وہ عورت نے اپنے سرتاج کو ایک دھیمی آواز سے، ایک بہت ہی غمزدہ آواز میں انہوں نے اپنے شوہر کو بتایا بیٹی پیدا ہو گئی۔ اس بزرگ انسان جیسے ہی یہ سنتا ہے اپنی بیوی سے کہتا وہیں کھڈا کھود اسے دفنا دے۔ جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا میرے بھائی، زمانے جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ وہ اپنی پیدائش کی بیٹی کو آر سمجھتے تھے، اور آج بھی یہ ماحول ہے میرے بھائیو۔ لیکن اسلام اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو بہت بڑا مقام دیا، بڑی عزت کی، بیٹی کو گھر میں پیدائش کے لیے رحمت قرار دیا میرے بھائی، برکتیں اور سعادتیں ہیں بیٹی کی پیدائش۔ لیکن جاہلیت میں آر سمجھتے تھے اور اسے منحوس سمجھتے تھے۔ ایسے کیا کہ اس بزرگ نے کہا کہ بیٹی پیدا ہوئی اسے زندہ گاڑ دے۔ حضرت صعصع بیٹھے، ان کو دل میں برا لگا رہی معاملہ کیسا ہے، اللہ نے بیٹی دی اور یہ بولتا ہے کہ گاڑو۔ اور انہوں نے کہا دیکھو بزرگ میاں تم یہ کام کرو، اس بچی کو دفناؤ مت، مجھے میرے حوالے کرو۔ اس بزرگ نے کہا کہ دیکھیے کہ میں بچی دوں گا تو تم مجھے کیا دو گے؟ کہا کہ میرے پاس یہ 2 گابن اونٹنیاں ہیں، 10 مہینے بیت گئے، کبھی بھی بچہ دے سکتی ہے، یہ تمہیں دیتا ہوں۔ تو انہوں نے اپنی وہ بچی کو لیا صعصع نے، اور یہ 2 اونٹنیاں ان کے حوالے کیے۔ پھر صعصع نے کہا کہ دیکھو اس بچی کو تم ہی پالو، یہ میرے پاس جو گھوڑا یہ اونٹ ہے اسے بھی میں دیتا ہوں۔ وہ بزرگ تیار ہو گئے،
پھر حضرت ساسا رات بتائی اور صبح ہوئے ان کے گھر تک کے لیے جانے کے لیے سواری کا انتظام کیا اور گھر آئے میرے بھائیوں، آ کر کے دیکھتے ہیں کہ ان کا بھتیجا اسلام لایا ہے۔ ملاقات ہوئی ساسا نے اپنے بھتیجے سے، بھتیجے نے کہا چچا جان میں مدینے سے آ رہا ہوں، مدینے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لانے کی دعوت دیتے ہیں، اسلام کی دعوت دیتے ہیں، بہت بھلی بات کرتے ہیں، توحید کی دعوت دیتے ہیں، میں کلمہ پڑھ کے آیا ہوں۔ ساسا کے دل میں ایمان کی یعنی اسلام کی کرنیں پھوٹی، محبت پیدا کی اور انہوں نے سواری باندھا اور نکلے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ بات یہی ہے، غور سے سنو نوجوانوں، بزرگوں، پردہ نشین خواتین اسلام، ذمہ داران، بالخصوص نوجوانوں، اپنے ایمان کو معمولی مت سمجھو میرے بھائی۔ ایمان اور اسلام کو معمولی مت سمجھو، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ ساسا رضی اللہ عنہ ابھی اسلام نہیں لائے، حضرت ساسا مدینہ پہنچے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملاقات کرتے، حضرت ساسا کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی مجھے کچھ قرآن پڑھ کے سناؤ۔ قرآن پڑھ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے سورہ زلزال، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث، پوری آیت پوری سورت پڑھتے اور پہنچتے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جیسے ہی پہنچتے حضرت ساسا کہتے اللہ کے نبی بس کرو اور کلمہ پڑھ دیتے میرے بھائی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اسلام لائے، ایمان کو اپنایا میرے بھائیوں، اور ایمان لانے کے بعد، اسلام لانے کے بعد انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کی، اللہ کے نبی میں اسلام لانے سے پہلے کچھ نیکیاں کیا۔ اللہ کے نبی نے کہا کیا نیکیاں کی بتاؤ؟ وہ جو اسلام سے پہلے، ایمان سے پہلے میں نیکی کیا ہوں، نیکیاں، کیا وہ نیکیوں کا ثواب ہمارے کو اللہ دے گا، یا اب میں ایمان لایا ہوں یا نیکی کا اب مجھے اکاؤنٹ شروع ہوگا، اب ثواب شروع ہوگا، یا جاہلیت میں جو کچھ میں نیکی کیا اس کا بھی مجھے اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا؟ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ساسا سے سوال کیا، ساسا بتاؤ تم نے کیا کیا نیکی، کیا خیر کے کام کیے؟ حضرت ساسا نے کہا میری زندگی میں میں نے ہے نا 350 بچوں کی جان بچائی ہے، اور 2 گابن اونٹنیاں دے کر کے ہر ایک بچی کے بدلے 2 گابن اونٹنیاں اور 350 بچیوں کی جان بچائی، اور میری حویلی میں 350 بچیوں کو پال پرورش کیا۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دینے سے پہلے میں آپ تماموں سے بہت مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں میرے بھائیوں، آج کے اس سماج میں قدم قدم پہ برائی، قدم قدم پہ فتنے، ہاتھ کے اندر ہاتھ کے پاس، کہاں ہمارا ایمان، کیسے ہمارے ایمان کی حفاظت میرے بھائیوں بہت ضروری ہے، ایمان کی حفاظت کرو۔ ساسا نے کتنی بڑی قربانی دی، 350 بچیوں کی جان بچایا، اور ایک بچی کے بدلے 2 گابن اونٹنیاں، میرے بھائیوں 700 اونٹ، معمولی چیز؟ یہ تمام خیر کا کام کر کے نبی کے پاس پہنچے اور ایمان لائے، اور سوال کرتے کہ ایمان لانے کے بعد اب مجھے ثواب ملے گا، یا ایمان لانے سے پہلے جو کچھ کیا اس کا ثواب ملے گا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنسو نکالے میرے داڑھی بھیگ گئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساسا کو اپنے سینے سے لگایا، پیشانی کا چوما دیا اور کہا ساسا اسی خیر کی وجہ سے اللہ نے تجھے دولت ایمان سے نوازا ہے، اسی خیر کی وجہ سے اللہ نے تجھے ایمان جیسی دولت سے اللہ نے نوازا، اسی خیر کی وجہ سے۔ بھائی آج ہمارے گھر میں ایمان، گھر میں ہی مسلمان، ہم کچھ محنت کیے بغیر ایمان ہمارے پاس ہے، لیکن اس کی حفاظت ہم کرنا میرے بھائی۔ کتنی بڑی قربانی انہوں نے دی اور ایمان کو انہوں نے اپنایا، اور ایمان کو اپنا کر کے اللہ کے نبی سے سوال کیا کہ ابھی مجھے ثواب ملے گا کہ ثواب اسی سے وقت شروع ہوگا؟ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھیے کہ اسی خیر کی وجہ سے اللہ نے ایمان کی دولت سے تجھے نوازا ہے۔
بھائیوں، بتانے کا مقصد، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایمان کے بغیر زندگی ادھوری میرے بھائیوں۔ ایمان کو مضبوط کرو، ایمان کی حفاظت کرو۔ کیا کیا قربانیاں صحابہ نے دی، اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ایمان ویسے لاؤ جیسے ان لوگوں نے ایمان لایا، اللہ تمہیں کامیابی دے گا، کامرانی دے گا۔ اللہ سے دعائیں کرتے اللہ مجھے آپ تماموں کو ایمان کامل نصیب عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ جیسا کہ ہم یہ بات پیش کر رہے ہیں کہ ایمان بہت بڑی دولت اور مومن کی قدر کتنی بڑی ہے، ایک حدیث بتاتا ہوں میرے بھائی۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بھائی، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے ایک مومن بندے کو اپنے پردے کی آڑ میں لیتے ہیں، اور اپنے مومن بندے کو اس کے گناہ کو اللہ تعالیٰ یاد دلاتے۔ ایمان والے کی کتنی قدر ہے، ایمان کتنی بڑی دولت ہے، مومن ہونا کتنی بڑی سعادت ہے میرے بھائیوں، کہ اللہ قیامت کے دن ایک مومن بندے کو اپنے قریب کرے اور اپنے پردے کے آڑ میں اس کو لے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے سے کہتے کہ میرے فلاں بندے، کیا تو نے وہ گناہ نہیں کیا؟ کیا تو نے وہ گناہ نہیں کیا؟ وہ بندہ کہے گا، اقرار کرے گا، میں نے یہ گناہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے کہ میرے مومن بندے، تو نے یہ گناہ کیا ہے۔ اس اقرار کر لینے کے بعد بندہ مومن سوچتا ہے مجھے ہلاکت ہے ابھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے دنیا میں تیرے گناہوں کو میں نے پردہ پوشی کی، آج بھی میں تجھے تیرے گناہوں کو پردہ پوشی کرتا ہوں، تجھے معاف کر دیتا ہوں۔ مومن والے اور ایمان والے کی اتنی بڑی قیمت ہے اللہ کے پاس۔ مومن کو اپناؤ، ایمانداری کو اپناؤ، مومن بننے کی کوشش کرو، اور مومن جو بن کے گزر گئے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین، ان کے نقش قدم پر چلو اور ان کے لیے دعائیں کرو، ویسے ہی ایمان کو اپناؤ، اور اسی ایمان کے بنیاد پر آپ دنیا میں عزت کما سکتے اور مرنے کے بعد جنت حاصل کر سکتے۔ اسی لیے اللہ نے کیا کہا، اور اللہ سے لوگ کہیں گے، مومن بندے مومنوں سے دعا کرتے، کہا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ ہمارے سے پہلے جو مومن بند بھائی گزر گئے، اللہ ہماری بھی بخشش فرما، اے پروردگارہ ہماری بخشش فرما۔ ہم سے پہلے جو مومن بھائی ہمارے ایمان والے بھائی گزرے، اللہ ان کی بخشش فرما، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان والوں کے بارے میں کبھی ہمارے دل میں کینہ نہ ڈال، بے شک تو بڑا رؤوف رحیم ہے میرے بھائی۔ صحابہ کا ایمان ہماری زندگی میں ہوگا، دنیا ہمارے قدموں کے نیچے میرے بھائی، دنیا ہماری قدموں کے نیچے، دنیا ہمارے قدموں کے نیچے ہوگی۔ ایمان کو اپناؤ اور ایمان کی سعادتوں کو اپناؤ اور ایمان کی لذت کو حاصل کرو۔ مالک بن دینار رحمہ اللہ کہتے میرے بھائیوں، مومن ہے نا ایک موتی کے برابر ہے، مومن ہے نا ایک موتی کے برابر ہے، وہ اپنا حسن برقرار رکھتی ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مومن کی 4 حالتیں ہوتی ہیں۔ پہلی حالت یہ ہے کہ جب اسے آزمائش آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے میرے بھائی، اور جب اسے کوئی نعمت ملتی ہے شکر کرتا ہے میرے بھائیوں، اور اسی طریقے سے یہ ہے کہ وہ انسان بہت ہی یعنی جب بھی کوئی بات کہتا ہے تو سچی بات کرتا ہے، اور جب کسی اسے فیصلہ کر بٹھاتے ہیں تو انصاف کا فیصلہ کرتا ہے۔ بہرحال بتانے کا مقصد اور کہنے کا مقصد یہی ہے کہ میں اور آپ اپنی زندگی میں ایمان کی حفاظت کرنا میرے بھائی، یہ بہت بڑی دولت، یہ بڑی سعادت کہ اللہ نے مجھے آپ کو ایمان جیسی دولت سے سرفرازہ ہے، نوازا ہے۔ کتنے لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں، کتنے لوگ موجود ہیں، اربوں کربوں لوگ موجود ہیں، ایمان نہیں ہے ان کے پاس، ساری دنیا ہے بیکار، لیکن اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے نا، تو اس کی قدر کرنا ہے اور اس کی حفاظت کرنا ہے۔ اللہ سے دعائیں کرتے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ پاک پروردگارہ، تیرے پاک نام، تیرے بلند و بالا صفات اور تیرے نورانی چہرے کا واسطہ دے کے
ہم اس مسجد ابراہیم خلیل اللہ میں دعائیں کرتے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول عطا فرمائے، اللہ ہمیں ایمان نصیب عطا فرمائے، صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ایمان کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم تماموں کو بڑی بڑی بیماریوں سے بچا کے رکھے، اللہ ہماری زندگی میں خیر و برکت نازل عطا فرما، اللہ ہم تماموں کو صحت و عافیت عطا فرما، اللہ ہم تماموں کی روزی روٹی میں برکت عطا فرما، حلال کی روزی نصیب عطا فرما، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمارے کے جو بھی ماں باپ زندہ ہیں بحیات ہیں، اللہ ان کو صحت عاجلہ کاملہ عطا فرما، اللہ ہمیں کے جو بھی ماں باپ دنیا سے رخصت ہوئے اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما لے، اللہ جو بھی بیمار ہیں گھروں میں ہسپتالوں میں اللہ سب کو صحت عاجلہ کاملہ عطا فرما۔ پاک پروردگارہ تیرے گھر میں بیٹھ کے تیرے دربار میں ہم ہاتھ پھیلاتے اور تجھ سے مانگتے، اللہ ہمیں دنیا میں عزت نصیب عطا فرما، دین کی سربلندی نصیب عطا فرما، دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، دین کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ پاک پروردگارہ ہمیں کہ جو بھی پریشان ہیں نوجوان بزرگ خواتین جو بھی پریشان ہیں چھوٹی بڑی ساری پریشانیوں کو اللہ دور فرما لے، گنہگار ہیں پاک پروردگارہ ہم گنہگار ہیں، ہمارے گناہوں کو تو معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو تو معاف فرما دے، ہماری غلطیوں پر پردہ ڈال دے، دنیا میں ہمیں اللہ عزت نصیب عطا فرما، اور مرنے کے بعد ہم تماموں کو اللہ جنت الفردوس میں جگہ نصیب عطا فرما۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔